علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع آیت 23 سے 25 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ 23 آیات کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے، اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے اس کتاب میں تو چیلنج کیا ہے اللہ نے پہلی بار یہاں پہ کہ جاؤ اس جیسی کوئی آیت تو بنا لاؤ۔ اس آیت میں اللہ نے اپنی توحید کا ثبوت دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے کافروں سے فرمایا ہے اگر تم اس بارے میں شک میں ہو، اگر تمہیں قرآن کی صداقت پر شک ہے جس کو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ آپ کہتے ہو کہ اللہ کے رسول نے یہ خود گھڑا ہے تو اس طرح کی صورت لے آؤ۔ اگر تم سچے ہو تو جہاں جہاں سے مدد لے سکتے ہو لے آؤ۔ سورۃ یونس اور سورۃ ہود میں بھی اس طرح کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ کی آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو اللہ کے احکام کا انکار کرنے والے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس لیے جب تمہارے علم میں آ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور قرآن مجید پر ایمان لے آؤ۔ یہاں پہ جو لوگ تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا، استغفر اللہ نعوذ باللہ، جھوٹا بولتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی باتیں کرتا ہے یہ من گھڑت باتیں ہیں، وہ رات کو گھڑ لیتے ہیں اور صبح پیش کر دیتے ہیں، لہذا یہ من گھڑت کتاب ہے، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہاں پہ سورۃ البقرہ کی 23 آیات میں 23 آیات میں چیلنج کر دیا کہ جاؤ اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ اور حالی یہ نہیں کہا کہ جو منافقت کر رہا ہے، جو انکار کر رہا ہے بس وہ لاؤ، کہا جاؤ ساتھ جہاں جہاں سے تمہیں مدد چاہیے ان کی مدد بھی لے لو۔ کھلے عام اللہ نے چیلنج کیا ہے۔ اور آگے جیسے بتایا کہ سورۃ یونس اور سورۃ ہود میں بھی اس بات کا ذکر آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں میسج کیا دے رہے ہیں کہ اللہ کی آگ سے بچو، میرے عذاب سے بچو۔ کیوں؟ کیونکہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس لیے جب علم آ جائے، ہمارے پاس علم پہنچ جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور قرآن مجید پر ایمان لے آنا ہے، اس کو مان لینا ہے، اس کی آیات کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل 88 آیات میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ کہہ دیں یقیناً کہ تمام انسان اور جن اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ اس جیسی کوئی چیز لے آئیں تو وہ نہ کر سکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن کا یہ بہت بہترین سا اصول ہے، اور ان جتنی بھی آیات میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے نا سورت کا، تو وہاں پہ ایک بہت ہی بہترین چیز ہے کہ یہاں پہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جاؤ اس جیسی ایک صورت بنا لو اور اپنے مددگاروں کو بھی ساتھ بلا لو۔ اور اگلی ہی آیات میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے یقیناً تمام انسان اور جنوں کو بھی بلا لو، پھر بھی تم اس جیسی نہیں لا سکو گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 152، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایسے معجزات دیے گئے جنہیں دیکھ کر لوگ ایمان لے آئے، اور مجھے جو معجزہ عطا کیا گیا وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے نازل فرمائی۔ مجھے امید ہے کہ بروز قیامت میرے ماننے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ نبی کے اس یقین کو، اس امید کو پورا کرنا ہے۔
کیسے؟ اس قرآن پہ یقین کر کے۔ آگے اگلی آیات، پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اور کافروں کے لیے وہ تیار کی گئی ہے۔ کون سی آیات پڑھی ہم نے؟ 24۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیلنج کیا کہ اس شک کو نکالنے کے لیے جس میں وہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس جیسی مثال بنا سکتے ہی نہیں، لہذا اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان ہے۔ سیدنا بن عباس نے کہا کہ پھر تو تمہارا حق واضح ہو گیا، تم اس جیسی مثال لا ہی نہیں سکتے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو مان لو ورنہ آگ تمہارا مقدر ہوگی جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ سیدنا ابن عباس کے مطابق گندک کے پتھر ہیں اور دوسروں کے نزدیک وہ بت آگ کا ایندھن ہوں گے جن کو دنیا میں وہ پوجتے تھے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ نے ایک اور چیلنج جو دیا ہے کہ جو شک کو میں پڑے ہوئے ہیں، شک کو نکالنا چاہتے ہیں، تو اس جیسی مثالیں اللہ نے دے کے کہا جاؤ پورا کر لو اپنا کام، لیکن میں بتا دوں کہ تم نہیں کر سکو گے اور ڈرو میرے عذاب سے۔ کون سا عذاب؟ جو ایندھن اور پتھر ہے، جو کس کے لیے تیار کی گئی؟ صرف اور صرف منافقوں کے لیے۔ تو ہمیں بارہا بار اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرنا ہے اور اس سے محبت کرنی ہے۔ سورۃ انبیاء آیت 98 میں، بلا شبہ تم اور وہ تم جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے، وہ سب آگ کا ایندھن ہے جس میں تم داخل ہونے والے ہو۔ استغفر اللہ۔ یہاں پہ کیا واضح کیا گیا ہے کہ تم اور وہ تم جن کے تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، یعنی جس کو اللہ کے سوا مدد کے لیے پکارتے ہو، روز قیامت وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول اس کی شریعت کو جھٹلانے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سوال کیا؟ جنت اور جہنم موجود ہے۔ نماز کسوف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت اور دوزخ دیکھی ہے، اور اس سے کیا ثابت ہوا کہ جنت اور دوزخ حق ہے موجود ہے۔ صحیح بخاری میں بیان ہے کہ سیدنا ابن مسعود کی روایت ہے کہ ہم نے ایک زوردار دھماکہ سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پتھر کی آواز ہے، یہ اب سے 70 سال پہلے جہنم کے بلائی کنارے پر پھینکا گیا تھا اور اب جہنم کی تہہ میں گھرا ہے۔ استغفر اللہ۔ کتنے سال؟ 70 سال پہلے۔ اگلی آیات دیکھ لیتے ہیں 25 آیات۔ اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری اور ان جنتوں میں ہمیشہ وہ رہنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب جو تقوی والے لوگ تھے نا، کیا کہا؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، پھر وعملوا الصالحات، اور جو نیک عمل کرتے ہیں۔ دو چیزیں، ایمان بھی لاتے ہیں، شک نہیں کرتے، اللہ اور رسول پر، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، شک نہیں کرتے، اور کیا کرتے ہیں؟ دوسرا نیک عمل کرتے ہیں، صالح عمل کرتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں کافروں کی سزا کا ذکر کیا تو وہی اہل ایمان والوں کو جزا بھی بتا دی کہ دل میں خوف بھی رکھیں اور اللہ کی طرف رغبت بھی رکھیں۔
اللہ نے ایمان والوں کو خوشخبری دی، اللہ نے نیک اعمال کو اعمال صالحہ قرار دیا، اس کے ذریعے ہی دنیا اور آخرت کی زندگی کی اصلاح ہوتی ہے۔ اعمال صالحہ کے ذریعے ہی فساد دور ہوتا ہے اور انسان جنت میں چلا جاتا ہے۔ اعمال صالحہ کے بغیر ایمان اور ایمان کے بغیر عمل صالحہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عمل صالحہ وہ ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے جائے اور شریعت کے مطابق۔ اللہ نے جنت کی نعمتوں میں شہد، دودھ، شراب کی نہریں فرمایا۔ آپ غور فرمائیں، نہریں نہیں، کیا نہر نہیں، کیا نہریں، ایک نہیں بلکہ جمع، خالی نہر نہیں، نہریں۔ اور کن کے لیے خوشخبری ہے؟ جو اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ اور اعمال صالحہ کیا ہے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، سنت کے مطابق، کیے ہوئے قول و فعل کے مطابق ہمیں وہ سارے کام کرنے ہیں۔ آخرت کی زندگی کی اصلاح کرنی ہے۔ کس سے؟ اعمال صالحہ سے، فساد سے دور رہنا ہے۔ کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ انسان جنت میں چلا جاتا ہے کس کی وجہ سے؟ اعمال صالحہ کی وجہ سے۔ سورۃ محمد 15 آیات، جنت کی مثال جس کا مقتدیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدلنے والے نہیں، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ تبدیل نہیں ہو، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہے، اور خوب صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں ہیں۔ سبحان اللہ۔ جنت کی مثال کیا ہے؟ ہمیشہ وہاں پہ رکنا ہے، اور اس کی پانی کی جو نہریں ہیں نا وہ بھی کبھی نہیں بدلے گا۔ یہاں کا پانی تھوڑی دیر پڑا رہتا ہے تو ذائقہ بدل جاتا ہے، دودھ پڑا رہتا ہے تو مزہ خراب ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ یہ سارا کچھ نہیں ہوگا۔ شراب کی نہریں ہوں گی، ہر چیز ویسے کی ویسے جیسے اللہ رب العزت عطا کریں گے۔ یہ صحیح ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ سیدنا ابن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوثر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک نہر ہے، اللہ نے ہمیں جنت میں دی ہے، یہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، یہ پرندے جن کی گردنیں اونٹ کی گردنوں کی طرح ہیں، یہ نعمت ہے۔ سیدنا انس نے فرمایا، یہ تو واقعی نعمت ہے، یہ تو واقعی نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو کھانے والے ان سے بھی زیادہ نعمت میں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب کبھی ان کو پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ پہلے بھی کھائے ہیں، کیونکہ ان کو یاد آئے گا کہ وہ پہلے بھی دنیا میں کھا چکے ہیں۔ اس طریقے کی شیب، اس طریقے کا ذائقہ ملتا جلتا دنیا میں بھی جو کھائیں گے وہ آخرت میں بھی وہ ساری کی ساری نعمتیں آپ کو ملیں گی۔ اس سے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ دودھ کا استعمال ہمیں زیادہ کرنا چاہیے، شہد کا استعمال ہمیں زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ذکر قرآن میں موجود ہے اور جنت کی نشانیوں میں بھی یہ پایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کسوف میں جنت کے بارے میں نے جنت دیکھی اور جنت میں ایک خوشہ لیا تو جب تک دنیا رہتی تم اسے کھاتے رہو گے۔ سبحان اللہ۔ ایک خوشہ یعنی ایک انگور کا گچھا آپ کہہ لیں کہ آپ نے اس کو پکڑا اور کیا کیا؟ کھاتے رہے، اتنا کھایا کہ ختم ہی نہ ہوا، رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہے۔ تو اتنا زبردست۔ اور اس سے ایک چیز اور ثابت ہوتی ہے کہ جنت ہمیشگی کا ٹھکانہ ہے، جنت ہمیشگی کا ٹھکانہ ہے، کہ یہ اتنی پوری زندگی ایک خوشہ لے کر کھاتے کھاتے دنیا کی زندگی ختم ہو گئی، تو اگر دوسرا خوشہ لیں گے تو آخرت کیسے؟ تو یہ ہمیشگی کی زندگی ہے۔
सैयदना अंस से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में एक सुबह या एक शाम गुजार देना दुनिया और जो कुछ इसमें है इससे बेहतर है, और जन्नत में एक हाथ के बराबर की जगह, या फिर इससे मुराद बिल्कुल ही थोड़ी सी जगह पूरी दुनिया और कुछ इससे भी सबसे बेहतर। और जन्नत की कोई औरत जमीन की तरफ झांक भी ले तो जमीन और आसमान अपनी तमाम वस्तुओं के साथ मुनव्वर हो जाए और खुशबू से मुअत्तर हो जाए। इसके सर का दुपट्टा सारी दुनिया से भर कर है। जन्नत हमेशा के लिए है, ईमान वाले हमेशा वहां रहेंगे। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में जाने के बाद एक फरिश्ता ऐलान करेगा, ए जहन्नमियों अब मौत नहीं, और ए जन्नतियों अब मौत नहीं, जो फरीक जिस हालत में है इसी में रहेगा। अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत पैगाम दिया है कि जो जन्नत की एक औरत है ना, नीचे झांक ले, नीचे जमीन की तरफ झांक ले तो मुनव्वर हो जाए, खुशबू से माहौल मुअत्तर हो जाए। ये आम औरत के बारे में कहा गया। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जन्नत में जाएगा चैन से रहेगा, बेगम रहेगा, ना कभी इसके कपड़े गलेंगे, ना इसकी जवानी खत्म होगी, यानी सदा जवान रहेगा, कभी बूढ़ा ना होगा। ये आयत जन्नत की नेमतों से भरी हुई है। सुभान